السلام علیکم جی، روز ایٹ 7 کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد۔ چلتے ہیں جناب گیسٹ کے تعارف کی طرف۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں طارق جدون صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حسن بیگ صاحب، ہمارے اکنامک اینالسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب اسکائپ پہ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد امین صاحب، CEO ہیں پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے۔ طارق جدون صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ بات بہت زیادہ سننے میں بھی آ رہی ہے اور بہت زیادہ وہ مطلب اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ بجٹ بنایا ہے کہ IMF کے پریشر نے بنایا ہے اور IMF نے ڈیزائن کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجٹ کے عین والے دن جو حکومتی اتحاد ہے پیپلز پارٹی، اس کی ایک کثیر، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، انہوں نے تو اس کو بابو بجٹ کہا ہے کہ بابو اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ ہم سے رائے نہیں لی گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ IMF کے کہنے پہ ہی سارا ڈیزائن کیا گیا ہے اور اب حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مس سائمہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، روز چینل کا بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو لیا آپ نے۔ دیکھیں، میں ابھی بھی ایک میٹنگ میں سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور فیڈرل منسٹر فار پلاننگ حسن اقبال صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم اس سال میں ہاتھ جوڑ کے قوم سے یہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ مجبوریاں تھیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے IMF کے ساتھ مل کے یہ بجٹ ہم نے بنایا ہے۔ پرائم منسٹر نے کل سٹیٹمنٹ دے دی کہ IMF کے ساتھ مل کے ہم نے بجٹ بنایا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے کچھ چیزوں کے اوپر، تو اب انہوں نے آج خوشخبری سنائی ہے، لائک ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ جو ٹیکسز لگے تھے وہ واپس ہو رہے ہیں، وہ واپس ہو رہے ہیں، کٹوتی ہو گئی ہے، اور پیپر کے اوپر بھی جو اسٹیشنری مہنگی ہونی تھی اور وہ چیزیں، اس پہ نظر ثانی کی ہے انہوں نے۔ اور جہاں تک تعلق ہے دودھ کا یا دوسری میڈیسن ہے، یہ چیزیں دیکھیں یہ تو کامن ہر گھر کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ انفلیشن جو ہے انہوں نے 38 سے 12 پہ لے کے آئے ہیں اور کچھ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ پبلک کے لیے سوچیں گے، مگر اب جب ہم حکومتی نمائندوں کو سنتے ہیں تو وہ اپنی مجبوریاں۔ جی طارق صاحب، آپ سے میرا سوال یہ بھی کہ آپ کا حکومتی حلقوں کے ساتھ بڑے کلوز آپ کے روابط رہتے ہیں اور آپ جو ہیں ایک برج کے طور پہ بھی ایکٹ کرتے ہیں، جو آپ کے بزنس کمیونٹی ہے اور ان کے ہی مسائل آپ جو ہیں جا کے آگے پہنچاتے ہیں، تو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے بزنس کمیونٹی جو ہے اس سارے بجٹ کو؟ کیونکہ جیسے اب بجلی مہنگی کی ہے اور انڈسٹریل جو کیٹیگریز ہیں اس میں کوئی انہوں نے سبسڈیز نہیں دی ہیں، مطلب ایک ہی اس کے اندر سب کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہے، سلوک روا رکھا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے انڈسٹری کو اس بجٹ میں ریلیف ملے گا یا اور مشکلات ہوں؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ بڑی خوش آئند ہے کہ ہمیں انڈسٹری کے لیے بجلی پرائم منسٹر نے سستی کی ہے۔ ہاں جی، 10 روپے یونٹ انہوں نے کم کی ہے اور یہ بہت بڑا پیکج دیا ہے، اور یہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی ڈیمانڈ پہ دیا ہے انہوں نے۔ صحیح، تو یہ تو خوش آئند ہے اور ویلکم کرتے ہیں ہم اس کو، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کا۔ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ ابھی عام جو گھریلو صارفین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اتنے اماؤنٹ کا بل ہوگا تو اس کے اوپر 500، اس سے بڑھ کے 1000، 2000، 3000 یا 5000 ایکسٹرا ٹیکس، وہ فکس ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو اس کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ پبلک کے ساتھ زیادتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی کنزیومر ہوتا ہے نا جی، اور جو مطلب پروڈکٹ ہم خریدتے ہیں نا، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں الٹی مطلب وہ سسٹم چلتا ہے کہ یہ جتنی بھی ڈسکوز ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو پرائیویٹ کیا جائے اور ان کو مطلب سدھارا جائے۔ لینڈ لاسز ان کے بہت زیادہ ہیں، بجلی چوری ہوتی ہے کسی جگہ پہ اور ڈال دیا جاتا ہے کسی اور کے اوپر بل، تو یہ چیزیں کنٹرول کرنے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا طارق جدون صاحب، جب بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات آتی ہے تو IPPs کی بھی بات آتی ہے، اور IPPs سے جو ہے آپ بھی بہت نالا نظر آتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں جو کیے تھے معاہدے، اور لوڈ شیڈنگ زیادہ تھی، ملک اندھیروں میں تھا، تو ٹھیک ہے ڈیمانڈ تھی اس وقت ہو گئے، مگر اب جو اس وقت ہماری ضرورت ہے، مطلب وہ کون سے پروڈکٹ ہے جو انہوں نے پروڈکشن کرنی ہے، خواہ ہم کنزیوم کریں یا نہ کریں، ہم نے ان کو بل پے کرنا ہے۔ یہ کون سی دنیا میں، کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ تو لہٰذا گورنمنٹ کو، یہ IPPs کے 30-40 لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں، اور اس وقت پوری 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں سارے۔
تو یہ ظلم ہے ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ظلم ہے جو ان کو ہم پیمنٹس کر رہے ہیں یہ بات اور ڈالروں میں پیمنٹ کر رہے ہیں. بتائی تو ہوگی حکام بالا کو, تو کیا رسپانس؟ ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ جتنے بھی ہمارے معاہدے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ریویو کیا جائے اور ہمارے جتنی ان کے ساتھ دوبارہ ریویو کر کے ان کو اپڈیٹ کیا جائے. اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت, ہمیں $1 ارب کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ ہم پھیلا رہے ہیں اور ہمارے یہ 24 کروڑ عوام کا جو ہے نا پیسہ جو ہے یہ 30-40 لوگ لے رہے ہیں مطلب پاکستان میں. ان کے ساتھ اس کو ریویو کیا جائے اور مطلب ان معاہدوں کو نظر ثانی ہو جائے اور ہائیڈرل پاور کی طرف بڑھا جائے. ہمارے پاس بھاشا ڈیم ہے, سکی کناری ہے, ان کو یہ جو پروجیکٹ ہے ان کو مکمل کیا جائے اور سستی سے سستی بجلی پاکستان میں ملے گی. ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی فکس ٹیکس لگائیں گے, تو یہ تو عوام کے ساتھ ظلم ہو جائے گا نا. غریب عوام جن کے ابھی شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ جی تقریباً 500 روپے منیمم بھی آپ 1.5 لیٹر دودھ یوز کرتے ہیں تو 500 روپے خرچہ, 30,000 روپے تو مہینے کا, وہ 15,000 تو مطلب 500 کے حساب سے نکل جاتا ہے. تو 25, 30, 35 یا 40,000 روپے والا جو ارننگ ہے جس کی, وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ صحیح. اور بالکل, اور یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے منیمم ویج, ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ جی منیمم ویج جو ہے وہ ہم نے 35,000 کر دیا. چلے, لیکن جنہوں نے منیمم ویج دینا آپ نے ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ وہ کہاں سے دے گا جب انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے, بجلی وہ مہنگی دے رہا ہے, سیلز ٹیکس لگ رہے ہیں, سیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہو, کوئی سبسڈیز نہیں دے رہے, تو جو منیمم ویج دینے والی پارٹی ہے کیا آپ اس پھر انڈسٹری تو بند ہوگی یا وہ ان کو نوکریوں سے فارغ کریں گے؟ دیکھیں اس ملک میں جو ہم نے اگر آگے اس ملک کو لے کے جانا ہے, دنیا تو چاہ رہی ہے کہ یہ لولی لنگڑی ہماری معیشت ہو اور ہم بلکتے رہیں ان چیزوں کے لیے, اٹامک پاور ہیں اور ہمیں تو وہ اس سسٹم میں جکڑنا چاہتے ہیں. مگر میری دعا ہے اس ملک کے لیے کہ اللہ کرے یہ ہمارے IMF کا یہ آخری پروگرام ہو پاکستان کے لیے. آگے ہم چلیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں اور اپنے عوام کے لیے سوچیں. ہم لوگ مطلب جو ہم چیزیں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, لوگ یہاں سے چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, ہم انڈسٹریلائزیشن کریں, لوگوں کو بزنس پرووائڈ کریں, لوگوں کو جابز کریٹ ہوں گی, ارننگ ہوگی, لوگ خوشحال ہوں گے. ہم لوگ نہیں مانگتے گورنمنٹ سے کہ ہمیں سبسڈی دیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سستی بجلی پرووائڈ کریں, ہم پروڈکشن میں ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں, امپورٹ کم کرتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے جی امپورٹ پہ پابندی ہوگی, ایکسپورٹ بڑھائیں گے. بھائی ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ بجلی ہوگی, سستی بجلی ملے گی, سستی گیس ملے گی. ابھی منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی دیکھیں جی انہی حالات میں رہ کے لوگ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, نہیں بزنس کر رہے ہیں, وہ ایک جہاد کر رہے ہیں, میں یہی کہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ایکسپورٹ کی بات کرو گے تو ایکسپورٹ میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے انڈیا کو, بنگلہ دیش کو. آپ دیکھیں ہماری ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے اٹھ کے بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی ہے کیونکہ ان کی جو پروڈکٹ کاسٹ ہے, کموڈٹی کاسٹ ہے, وہ یہاں پہ بیریبل ہی نہیں ہے. ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر شہزاد امین صاحب آپ کا بہت شکریہ, طارق جدون صاحب ہمارے ساتھ تھے, حسن بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اختتام پہ یہی کہیں گے کہ جی پاکستان 75 سالوں سے ایک مشکل اور نازک دور سے گزرا ہے, لیکن اب لوگ جو ہیں سوچ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, اور اب یہ سوچنے کا مقام حکام بالا کے لیے بھی ہے کہ وہ عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جناب اجازت دیجیے, سائمہ امجد کو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.